نفلی جو عبادات ہیں ان کی ضرورت و اہمیت کیا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس پر رہنمائی فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو نفل کے معنی کی طرف غور کرتے ہیں کہ نفل کے معنی ہے زائد، اضافی، آپشنل اور سم تھنگ ایکسٹرا۔ اور نفل کا حکم یہ ہے کہ اگر نوافل ادا کیے جائیں تو یہ اللہ تبارک و تعالی کے قرب اور ثواب کا بہترین ذریعہ ہیں، اور اگر نوافل ادا نہ کیے جائیں تو اس میں کچھ گناہ نہیں ہے، لیکن اس میں گناہ نہیں ہے یہ سمجھتے ہوئے نوافل کو ترک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نوافل کی مطلقاً تو حدیث مبارکہ میں فضیلت موجود ہی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ہر نفل کی اپنی اہمیت ہے، جیسے تہجد کی اپنی اہمیت ہے، صلاۃ التسبیح کی اپنی اہمیت ہے، اشراق اور چاش کی اپنی اہمیت ہے، اسی لیے نوافل کی پابندی کرنی چاہیے۔ اب اگر ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کریں تو اللہ تبارک و تعالی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 میں ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَجَاهَدَ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور آپ رات کے کچھ حصے میں تہجد ادا کیجئے تو یہ آپ کے لیے کچھ زیادہ ہوگا۔ اب اس آیت مبارکہ میں نافلتن کا ذکر ہے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ فرض نماز کے علاوہ تہجد پڑھیے تو یہ آپ کے لیے کچھ زائد ہوگا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ نفل روزوں کا معاملہ ہے، اسی طریقے سے نفلی صدقے کا معاملہ ہے، اور اسی طریقے سے نفل حج کا بھی معاملہ ہے کہ رمضان کے روزوں کے علاوہ نفل روزے رکھے جائیں، زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقہ دیا جائے، اور فرض حج اگر کسی نے ادا کر لیا ہے تو نفلی حج بھی ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر حدیث مبارکہ کی طرف رجوع کریں تو حدیث قدسی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بندہ نوافل ادا کرتا ہے تو میرے قریب ہو جاتا ہے اور میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن کے ذریعے وہ چلتا ہے، اور جب وہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، اور جب وہ مجھ سے کوئی بخشش مانگتا ہے تو میں اسے بخشش عطا کرتا ہوں۔ گویا اگر کوئی نوافل کی پابندی کرتا ہے تو وہ ہر وہ کام کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف وہ کوئی کام ہی نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ اگر نوافل کی اہمیت اور فضیلت کی بات کی جائے تو فرض نماز جب ادا کرتے ہیں اور اس کی ادائیگی میں کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے تو نوافل کے ذریعے وہ کمی بیشی پوری ہو جاتی ہے، اس لیے نوافل کو ترک کرنے کے بجائے اس کی پابندی ضرور کرنی چاہیے۔ خلاصہ کلام کے طور پر میں دو باتیں کہنا چاہوں گی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ نوافل کی پابندی بہت اچھی ہے، باعث ثواب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے فرض نماز کی پابندی بہت ضروری ہے۔ جو فرض نماز کی پابندی نہیں کرتا اسے کبھی بھی نوافل کی توفیق نہیں ملتی، لیکن جب فرض نماز بندہ ادا کرے گا تو ایک نہ ایک دن اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نوافل کی توفیق بھی عطا کر دے گا۔ ماشاءاللہ۔ دوسری بات یہ کہنا چاہوں گی کہ کم از کم جو نماز کے اندر نوافل ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ شیطان کا سب سے پہلا وار ہی ہوتا ہے کہ وہ نوافل بندے سے چھڑواتا ہے، پھر وہ واجبات، پھر سنتوں کو چھڑواتا ہے، اور پھر فرض کو چھڑواتا ہے۔ تو اس طور پر اپنا ذہن بناتے ہوئے نوافل کی پابندی ضرور کرنی چاہیے۔ بہت خوبصورت آپ نے بات کہی ہے۔ میں